الحمد للہ رب العالمین خالق کل مکان مکین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم بزرگان ملت عزیز بھائیو، ابھی 13واں پارہ سورہ ابراہیم کے جس رکوع کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا علیہ السلام، رب اجعل، اے میرے رب، اجعل هذا البلد، اس شہر کو بنا دے، آمینہ، امن والا، امن و سکون والا بنا دے، وجنوبنی و بنیہ، مجھ کو اور میرے بچوں کو اس بات سے دور رکھ اور اس بات سے بچائے رکھ کہ ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھ مجھے اور میرے بچوں کو۔ ربی انہن، اے میرے رب، انہن اضللن کثیر من الناس، کہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جس نے میری مطابقت کی، میری پیروی کی، تو مجھے سے ہے، وہ میرا ہے۔ امن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور رحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے، یعنی معاملہ تیرے سپرد ہے، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد کو ٹھہرایا ہوں بوادن، ایسی وادی میں، غیر ذی زرعین، جس میں کھیتی نہیں ہوتی، جو بغیر کسی کھیتی کی، یعنی چٹیل وادی میں جس میں کھیتی وغیرہ نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، تیرے محترم حرمت والے گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، یہ کس لیے کیا ہوں؟ تاکہ یہ لوگ نماز قائم کرے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، تو لوگوں کے دلوں کو تہوی الیہم، ان کی طرف مائل کر دے، کہ لوگ کھچے ان کی طرف چلے آئے۔ وارزقھم من الثمرات، اور ان کو پھل عطا فرما، پھلوں میں سے غذا عطا فرما، رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزاری کرے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب، یقیناً انک جانتا ہے، تعلم ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہمارے چھپے کو بھی جانتا ہے، جو ہم اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اس کو بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء،
اور اللہ پر کوئی بھی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں پوشیدہ ہے، ہر چیز ظاہر ہے۔ انشاءاللہ آخری آیت اس کی ترجمہ تفسیر کے بعد اس کا ترجمہ تشریح کی جائے گی، جو حضرت ابراہیم السلام کی دعا سے تعلق رکھتی ہے۔ محترم حاضرین، اسی رکوع میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورہ کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ جیسے کہ کئی مرتبہ بتایا گیا کہ نام رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ سارا کا سارا مضمون وہ ہو، بلکہ ایک واقعہ بھی کسی نام رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، حضرت جد الانبیاء، کئی انبیاء کرام، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہیں ان سب کا سلسلہ نسب کہاں پہنچتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جتنے انبیاء، بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہزاروں کی تعداد میں جتنے انبیاء سب کے جد ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے، اور جتنے انبیاء حضرت آپ نام جتنوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جتنے انبیاء ہیں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے۔ اب ہو سکتا ہے اس سے پہلے کئی مرتبہ بات بتائی گئی، یہ خیال آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک ہی نبی ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو ہزاروں انبیاء ہے۔ کیوں؟ تو یہ بات بتائی گئی کہ جس آسمان پر چاند ہوتا ہے وہاں ہزاروں ستارے ہو سکتے ہیں، لیکن جس آسمان پر سورج ہوتا ہے اور کسی ستارے اور چاند کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی کی مثال سورج کی طرح ہے، جن کے ہوتے ہوئے اور کسی ستارے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ ایک حکمت ہے۔ تو اب اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَلْ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی یہ دعا فرمائی ربی جل۔ یہ مناسبت یہ ہے، یہ جو دعا کی کہ اے میرے رب کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، میرے اور میرے اولاد کو یعنی بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھ، بچائے رکھ۔ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ انسان ناشکرہ ہے، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پہلے کی جو رکوع کی ابتدا یعنی کفار مکہ یعنی کہ ناشکری سے شروع ہوئی تھی، انہوں نے اللہ کے حبیب جیسے یعنی عظیم رسول کی انہوں نے یعنی ناشکری کی، ان کی اطاعت ماننے کے بجائے انہوں نے شرک کو اختیار کیا، کفر کو اختیار کیا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، اللہ کے حبیب کی شکر یعنی اطاعت کرنے کے بجائے آپ کی ناشکری کی، اور آپ جس بات کی آپ نے دعوت دی اس کو ٹھکرا دیا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ یہی نہیں بلکہ تم اپنے جد الانبیاء کی بھی تم نے ناشکری کی، بلکہ انہی کی دعاؤں کے صدقے میں تم امن سے آج مکے کی سرزمین میں امن سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نہیں اس کے باوجود تم ناشکری کر رہے ہیں، کتنے بڑے ناشکر گزار ہیں۔ کیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعاؤں سے تو یہ شہر آباد ہوا۔ تو یہ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے پہلے ذکر یعنی ہو چکا، انسان ناشکرہ ہے، انسان ظالم ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے یہ تو اکثر انسان ہر زمانے میں ناشکر ہوا کرتے ہیں، لیکن کافر ہوا کرتے ہیں، لیکن ہر انسان کے لیے قانون نہیں ہے، بلکہ ہم ایک اللہ کے انتہائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ایک صابر شاکر بندے کی یعنی کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ اکثریت کے اعتبار سے بات کہی گئی، اور اللہ کے بہت سے یعنی بندے ہیں جو اللہ نے جن کو قرب عطا فرمایا، نبوت عطا فرمائی، پھر ان کے ماننے والے ان کے متبع ہم نے بھی ان کو قبولیت سے نوازا، تو چنانچہ وہ اس بات سے مستثنا ہے۔ سارے کے سارے انسان ناشکرے نہیں ہوتے، سارے کے سارے انسان یعنی کافر نہیں ہوتے، ظالم نہیں ہوتے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اس کا ذکر ہے، اے ہمارے رب اس شہر سے مراد یا بلد سے مراد کون سا شہر ہے؟ شہر مکہ کو امن والا بنا دیا۔ اب یہ رہا یہ کہ یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے کہ قرآن کریم میں بعد وقت ان کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک مضمون کو 2 سے 3 مرتبہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ دعا کا ذکر پہلے پارے میں بھی آ چکا، سورہ بقرہ میں آ چکا، جیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو شیطان نے ان کو سجدہ کرنے سے جو انکار کیا، قرآن میں 1 نہیں 2 نہیں، اگر 1 مرتبہ بیان کرتا تو بھی کافی تھا ہمارے لیے، 7 مرتبہ بیان کیا قرآن کریم میں تخلیق۔ کیوں؟ اس کی اہمیت اتنی تھی کہ یہ بتانے کے لیے کہ نبی کی عظمت کا انکار کرنا کیسے یعنی مطلب ہے کہ انسان کیسے یعنی مخلوق راندے بارگاہ ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ شیطان نے نبی کی عظمت کے خلاف کیا، اس لیے اس واقعے کو قرآن کریم میں 7 مرتبہ بیان کیا گیا۔
یہ اس دعا البتہ کہ قرآن کریم میں جب بھی 2 سے 3 مرتبہ بیان کرتا ہے وہاں گرچہ کہ واقعہ وہی ہوتا ہے لیکن کچھ الفاظ یعنی کچھ کلمات یعنی میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے، اس کا یعنی بیان کا انداز اسٹائل الگ ہوا کرتا ہے، گرچہ کہ واقعہ وہی ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور بعض یعنی حقائق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو یعنی جو کلام کی باریکیوں سے واقف ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو جانتے ہیں، ورنہ عمومی اعتبار سے ترجمہ کرتے چلے جائے ایک جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ مثلا یعنی وہاں دعا فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس کو سے مراد یعنی اشارہ کر کے بتایا یعنی جس کو بھی یعنی اس مکے کی طرف اس کو امن والا شہر بنا دے۔ وہاں پر بلدن آمینہ کو الف لام داخل نہیں کیا گیا، یعنی عام یعنی عمومی اعتبار سے بیان کیا گیا، یا خصوصی اعتبار سے اس شہر کو فرمایا گیا، وہاں اس شہر کو نہیں فرمایا، اس کو یعنی امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں دونوں کا فرق یہ بتایا گیا کہ وہاں جو ابھی شہر نہیں بنا تھا تو زمین کو بتایا کہ اس کو یعنی امن والا شہر بنا دیں، یہاں شہر بن چکا تھا اس لیے یہ بتایا گیا کہ اس کو یہ دعا میں فرق ہے کہ الف لام لانے نہ لانے میں۔ اور ایک نقطہ بیان کیا گیا، یہ جو سورہ ہے یہ سورہ مکی ہے اور سورہ بقرہ مدنی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے میں تھے تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا، جب مدینے میں تھے تو دعا نازل ہوئی۔ اس کا بھی یہ کیا گیا کہ البلد مانے جس کو انگلش میں ڈیفینٹ یعنی نون کہا جاتا ہے، تو جو متعین ہے سامنے ہے اس لیے یعنی مکے کے اعتبار سے البلد کہا گیا، مدینے کے اعتبار سے کیونکہ وہاں متعین نہیں تھا، سامنے نہیں تھا، وہاں اس کے اعتبار سے بلدن کہا گیا۔ یہ قرآن کریم کی ایسے بہت سے حقائق جو گرامر سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس شہر کو کیا بنا دے، امن والا بنا دے۔ امن سب سے پہلے امن کی دعا فرمائی، پھر عبادت کی دعا فرمائی، تو کیونکہ امن ہوگا تو عبادت کریں گے۔ اگر مثال کے طور پر ظالم ہر طرف سے ٹوٹ پڑے ہیں، نمازی پڑھنا نہ دیں تو پھر یعنی باوجود ہے کہ آپ کا عزم ہونے کے باوجود عبادت نہیں کر سکتے، گرچہ کہ آپ کی اس مجبوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یعنی آپ کو معاف کرے گا، لیکن ہوگا یہ کہ سکون سے زندگی تو نہیں گزار سکیں گے، سکون سے یعنی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کر سکیں گے، تو دلی اطمینان ہوگا تو عبادت بھی ہوتی ہے عام طور پہ۔ اس لیے پہلی جو دعا مانگی امن کی دعا مانگی۔ یہ مذہب خود امن والا ہے، اسلام کے خود معنی سلامتی کے ہیں، ایمان کے معنی امن کے ہیں۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے امن میں نہیں رہے گا، سلامتی میں نہیں رہے گا تو زندگی کا مزہ نہیں رہے گا، عبادت میں مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے امن ضروری ہے، سلامتی ضروری ہے۔ اسلام کی پہلی تعلیم کیا ہے؟ امن و سلامتی۔ اس لیے پہلی آپ نے دعا کے پہلے کلمات ہے اس ملک کو امن والا بنا دے۔ علماء میں یہ بحث ہوئی امن افضل ہے کہ صحت افضل ہے، کہ صحت بھی ضروری ہے امن بھی ضروری ہے، تو آخر میں نتیجہ یہ نکلا یعنی صحت سے زیادہ امن افضل ہے، صحت سے زیادہ امن افضل۔ اس لیے مثال کے طور پر یعنی ایک مثال دے کر بتائی گئی کہ ایک بکری ہے اور اگر وہ زخمی ہو جائے تو 10 دن کے بعد 15 دن 1 مہینے کے بعد اچھی ہو جائے گی، وہ اس کے بعد کھانے لگی صحت مند ہو جائے گی یعنی۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ اسی بکری کو جو صحت مند ہے، تنوع مند ہے، اچھی کھانے پینے والی بکری ہے، تھوڑے سے فاصلے پر ادھر بکری کو باندھ دیا گیا، تھوڑے سے فاصلے بھیڑیے کو باندھ دیا گیا، باوجود صحت مند ہے، یہاں تک کہ وہ مرتے دم تک بلکہ ہو سکے گا کہ اسی خوف سے مر بھی جائے گی جلدی، اب کھائے گی نہیں ہے یعنی بازو بالکل ایک بہت تو نہیں سکتا بھیڑیا، لیکن 1-2-3 بالش کے فاصلے سے، 2-3 گز کے فاصلے سے، 1 گز کے فاصلے سے اس انداز سے باندھ دیا گیا کہ حملہ تو نہ کر سکے لیکن قریب ہے، یعنی ایسا معلوم رہا کہ اب اس پہ حملہ کرنے والا ہے، تو بکری کھانا بھول جائے گی، یہاں تک کہ موت آ سکتی ہے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ یعنی صحت سے زیادہ یعنی جو افضل ہے امن افضل ہے، امن یعنی سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس وقت یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اس یعنی شہر کو کیسے بنا دیں، امن والا بنا دیں، تو آپ کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ ایسا امن والا بنا دیا کہ یہاں تک کہ اگر کوئی قتل کر کے بھی آیا تو اس کو قتل نہیں کر سکتے، وہ بھی معمون ہے، لیکن پھر آپ بولیں گے کہ پھر لوگ قتل کر کے آئیں گے اور امن یعنی حرم کے یعنی پناہ میں آ جائیں گے۔ حکم یہ ہے کہ اس وقت یعنی جو حکومت ہوگی اس کو مجبور کر دے گی، اس کا کھانا پانی بند کر دے گی، مجبور کرے گی کہ وہ اپنے کھانے پینے کے لیے حرم کے باہر نکلے۔ حرم کے باہر جب نکلے گی تو سزا جاری ہوگی، ورنہ حرم کے اندر کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی مارنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی یعنی جانور بکری وغیرہ اگر ہرن اگر چھاؤں میں بیٹھے تو اسے اٹھانے کا حکم نہیں ہے، اپنے لیے اپنی جگہ لینے کے لیے اٹھانے کا حکم نہیں ہے، وہاں کے درخت کاٹنے کا حکم نہیں ہے، وہاں کسی چیز کو نہیں مطلب ہے کہ تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں ہے، یہ عام حرم کے احکام ہیں۔ پھر یہ کہ جو احرام باندھ لیتا ہے اس کے احکام پھر یعنی الگ ہوتے ہیں، بعض چیزیں یعنی مطلب ہے کہ جو احرام میں نہیں ہے تو وہ چیزیں جو ان کے لیے جائز ہیں ان کے لیے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس کو حرم کا قرار دیا گیا۔ حرم کے کئی معنی خود آگے چل کے محرم آ رہا ہے، حرم کے معنی یعنی کئی ہے، احترام کے بھی ہے، حرم کے معنی حفاظت کے بھی ہیں، حرم کے معنی محفوظ کے بھی ہیں، محرم معنی محفوظ، محرم معنی محترم، تو خانہ کعبہ محترم بھی ہے، خانہ کعبہ یعنی ہر قسم کے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے امن بھی نہیں رکھا۔ امن میں کیسے رکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے ہوئی؟ کئی شہر ویران ہو گئے، یعنی کئی زمانے دراز کتنے ہزاروں سال سے یعنی یہ مکہ مکرمہ چلا رہا ہے ویسے ہی آباد ہے، لیکن کئی شہر آپ یعنی دنیا میں چند ہزار سال
بلکہ 1000 سال میں ہی ویران ہو جاتے ہیں. یہ تو ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے یہ دعا کی. اب آپ بولیں گے کہ اس پہ حملے بھی کیے گئے, یہی تو وجہ ہے کہ آپ کی دعا کا اثر ہی ہوا. حملے تو کیے گئے لیکن وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوئے. یعنی ابراہ نے حملہ کیا, اس کا حشر کیسا ہوا کہ یعنی اللہ تعالیٰ پرندوں کے ذریعے سے اس کو ہلاک کر دیا, معمولی کنکریوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. جس نے بھی ارادہ کیا اس کو تباہ تارت کر دیا. اس طرح یہ شہر کو امن میں رکھا گیا, ہر قسم کی یعنی وباؤں سے محفوظ کیا گیا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ نے یعنی دعا فرمائی کہ اس یعنی شہر کو کیسے بنا دے, امن والا بنا دے. وجنبنی, اور سب سے اہم دعا کہ انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ ایمان ہے. ایمان سے بڑھ کر یعنی کوئی یعنی دولت نہیں ہے. دنیا کی تکالیف تو ختم ہو جانے والی ہے, لیکن اگر کوئی کفر شرک کا یعنی ارتکاب کر دیا, اسی یعنی کفر شرک کی حالت میں چلا گیا تو ابد الآباد ہمیشہ کے لیے یعنی مطلب جہنمی ہو جائے گا. اس لیے سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اپنے لیے جب اپنے لیے دعا کرے تو یاد رکھیے اپنے بچوں کو نہ بھولیں. اس لیے ادب کی تعلیم بھی دی کہ مجھے محفوظ فرما, میرے بچوں کو محفوظ فرما. وجنبنی وبنیہ, بنی کا اطلاق اپنے یعنی خاص صلبی اولاد کو بھی ہوتا ہے, پوترے وغیرہ دور تک یعنی اطلاق ہوتا ہے, لیکن یہاں خاص طور پر اس آیت کریمہ میں مفسرین کرام فرماتے ہیں صرف آپ کے خاص بچے مراد ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے یعنی آگے چل کے اولاد میں جو خود مکے میں رہنے والے جو آپ کے اولاد نسل تعلق رکھتے ہیں کافر بھی ہوئے ہیں. اس لیے یہ کہا جائے گا یہ دعا صرف آپ کے اپنے بچوں کے لیے تھی کہ یعنی مطلب ہے کہ اپنے بچوں کو کفر شرک سے محفوظ رہے. کہ کیوں آپ نے ایسی کیوں دعا کی کہ ایک طرف اشارہ کر دیا گیا تھا کہ سارے کے سارے لوگ ایمان سے یعنی مطلب ہے کہ مالا عمل نہیں ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ادب کے تقاضے کی وجہ سے بنیا یہ مراد دیا گیا. اور جنوبنی ابنیہ ان نعبد الاصنام کس بات سے محفوظ رہے کہ وہ یعنی بتوں کی پرستش سے محفوظ رہے. اب رہا یہ کہ یہاں نگاہ نبوت کو دیکھیے, ابھی تو یعنی جس یعنی وادی میں وہ اپنے یعنی حضرت حاجرہ کو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں, جس وادی میں یہ دعا کب فرمائی اس وقت کی جب کہ انہوں نے چھوڑا تھا. انشاءاللہ ابھی آنے والے آیت میں ذکر آئے گا. جس وقت آپ نے حضرت حاجرہ کو اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب آپ نے یعنی خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا تھا اس وقت دعا فرمائی. خانہ کعبہ بھی نہیں تھا, خانہ کعبہ کی زمین متعین تھی, وہ جانتے تھے خانہ کعبہ تو بعد میں بنایا گیا. تو اس وقت آپ نے پتہ یہ دعا فرمائی تھی کہ جب چھوڑ کر جب آپ یعنی مطلب ہے کہ اس مقام پر چلے گئے جہاں حضرت حاجرہ اپنے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی. حضرت اسماعیل جو شیرخوار تھے, دودھ پیتے بچے تھے, جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو اس وقت یہ دعا مانگی تھی. تو اس وقت تصور بھی نہیں تھا کہ بتوں کی عبادت, تو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس سرزمین پر بتوں کی بھی پوجا کی جائے گی, یعنی مطلب اصنام کی پوجا کی جائے گی. تو چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے میرے بچوں کو اس بات سے محفوظ رکھے کہ وہ یعنی اس کو کفر شرک کا اعتبار نہ کریں. یہ ہے کہ اکثریت کے اعتبار سے کہ یعنی ہر زمانے میں میرے ایک معنی یہ بھی ہوں گا بچوں سے بعد قیامت تک ہر زمانے میں میری نسل میں کوئی نہ کوئی مومن رہے. اس لیے یقیناً حضرت ابراہیم السلام کی نسل میں ہمیشہ ہر حال میں یعنی ایمان یعنی قائم دائم رہے گا. یہ اشارہ ہے اس طرف. اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ ربی انہن, اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگ گمراہ کر دیا. تو آپ اس سے پہلے بتایا جا چکا یہ نسبت مجازی ہے, کیونکہ ہدایت دینا گمراہ یہ سب اللہ کی دست قدرت میں ہے, لیکن مجازی طور پر کبھی یعنی مطلب یہ کہ مخلوق کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے. تو جب مجازی طور پر جب گمراہی کی نسبت بتوں کی طرف کی جا سکتی ہے, اسی طرح ہدایت کی نسبت انبیاء اور اولیاء کی طرف بھی کی جا سکتی ہے. ان کے ذریعے سے ہم ہدایت ملتی ہے, ان کے ذریعے سے بے شمار ہمیں اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتا ہے. جس طرح یہ کہنا شرک نہیں ہے, سب جانتے ہیں کہ اصل یہ خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے, لیکن یہ سبب ہے. تو بعض وقت سبب کی طرف نسبت کرنا یہ شرک نہیں ہے, جیسا کہ اس میں سبب کی طرف نسبت کی گئی. اسی طرح شفا کی اور ہدایت کی اور دوسرے سہولتوں کی نسبت اگر اللہ کے مقربین کی طرف کی جاتی ہے تو یہ نسبت مجازی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے کو سبب بنایا, یہ شرک نہیں ہوگا. یہ بہت سے لوگوں کو آپ بولیں گے بہت سے لوگوں کو کیوں کہا گیا کثیر, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں کافروں کی تعداد اہل ایمان سے زیادہ رہی ہے, اس لیے بہت سے لوگوں کا لفظ فرمایا. آج بھی ساری دنیا میں دیکھ لیجئے کہ مومنوں کے مقابلے میں کفر البتہ کئی قسموں میں بٹ کر ہے. کوئی بت پرستی کے نام پہ, کوئی ستارہ پرستی کے نام پہ, کوئی سورج پرستی کے نام پہ, کوئی کچھ کسی نام پہ. کافروں کی اقسام تو مختلف ہے, لیکن ایک ایمان کے مقابلے میں کافروں کی تعداد زیادہ ہر زمانے میں رہی. تو اس لیے یہاں پر کثیر من الناس کہا گیا, ان بہت سے لوگوں کو انہیں گمراہ کیا. اور کل قیامت کے دن بھی جہنم میں جانے والوں کی تعداد جو بتائی گئی کہ 100 لوگوں میں سے ایک مسلمان, یعنی ریشو اس کا یہ ہے کہ یعنی 100 لوگوں میں سے ایک یعنی جنت میں جائے گا. 99 جتنے یعنی مخلوق ہے, جتنے انسان ہیں, 99 جہنم میں جائیں گے اور ایک یعنی جنت میں جائے گا. جو تو اب اللہ کا شکر کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایک میں بنایا, اس کا شکر کرتے رہے, ایمان و اسلام پر قائم رہے کہ اس ایک میں اللہ نے ہمیں بنایا.
انہیں ننجنو جہنم میں جانے والے. کتنا بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, جب اتنا اللہ نے ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمایا. اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہم بجا بانی, کیونکہ ہم ایمان, ہم کو اختیار نہیں دیا کرتے ہم ایمان مانگے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ ہمیں ایمان مل گیا. تو چنانچہ یقیناً یہ کتنا بڑا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے مومن بنایا. تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ فمن تبعنی فانہ منی, جس نے میری اتباع کی, میری اطاعت کی, تو مجھ سے ہے. کیوں مجھ سے کا مطلب ہے کہ یقیناً تیری عنایات اس پر جاری ساری ہے. کیوں کہ جو نبی کا ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جس نے تیری اطاعت کی, اس لیے بتایا کہ یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے کرنے کے دعوے دار تو بہت ہے. ہر اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرنے والا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہدایت یافتہ ہو. نبی کی اطاعت جو کرے گا وہ اللہ کا ہوگا, جو نبی کی اطاعت سے منہ موڑے گا وہ اللہ کا نہیں. اس لیے فرمایا جو میری مانے, جو میری پیروی کرے تو میرا ہی ہے, مجھے سے تو جانتا ہے تیری عنایات ہے. لیکن جو امن آسانی اور جس نے میری نافرمانی کی تو فإنہ غفور رحیم, تو بخشنے والا مہربان ہے. تو یہاں انبیاء کرام جو دعا کرتے ہیں اس میں ادب الہی کا بہت پہلو پیش نظر ہوتا ہے. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے جو دعائیں ہیں, اس دعائیں میں ہمیں ادب کی بھی تعلیم دی گئی کہ اللہ کے بارے میں جب دعا کرے تو کیسی دعا کرے. یہ نہیں فرمایا کہ تیری نافرمانی کرے, بلکہ میری نافرمانی کرے فرمایا. بلکہ ہو سکتا ہے کہ میری نافرمانی کے بتانے کے لیے یہاں اطاعت میری اطاعت کرے, یعنی دونوں کے مطابقت کے لیے کہا. کیوں تیری نافرمانی کرے تو بخشنے والا, یہ ادب کے خلاف ہے کہ یعنی تجھے نہیں مانے اللہ, تیرا انکار کرے تو بخش دے, تو یہ یعنی ادب کے خلاف آپ نے سمجھا. اس لیے فرمایا کہ جو میری نافرمانی کرے, تو جب یقیناً میری نافرمانی کرے گا تو تیرا عذاب بھی ہوگا. تو اللہ, لیکن امید کرتا ہوں کہ کیونکہ انبیاء کرام انتہائی رحم دل ہوتے ہیں, اس لیے کہ اللہ بخش دے, اے اللہ ان کو بخش دے, رحم فرما. اب رہا یہ کہ ڈائریکٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تو بخش دے, تو ادب کے خلاف یہ بھی نہیں فرمایا, بلکہ صفت کا ذکر فرمایا, تو بخشنے والا ہے. یعنی جس نے میری نافرمانی کرے اے اللہ بخش دے, ادب کے خلاف یہ نہیں کہا جو میری نافرمانی کرے اب تو بہتر جانتا ہے, معاملہ تیرے سپرد ہے, تیری صفت تو یہ ہم جانتے ہیں کہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے, تو بخشنے والا مہربان ہے. اب رہا یہ کہ میری نافرمانی کرے, کافروں کی تو بخشش نہیں ہوتی, مشرکوں کی بخشش نہیں ہوتی. یہ دعا کیوں کی؟ تو یہ بات یعنی بالکل ذہن نشید کر لیجئے کہ ہر ایمان لانے والا پوری اطاعت نہیں کرتا, کہ پوری اطاعت کرنے والے ہر زمانے میں کمی رہتے ہیں. یقیناً جو میرے احکام کی اتباع نہیں کرے گا ایمان لا کر بھی, اے اللہ تو اسے توبہ کی توفیق دے کر, عمل کی توفیق دے کر بخشش فرما دے اور رحم فرما دے. اگر اس سے مراد لیا جائے, کافر مراد لیا جائے, تو بالکل ظاہر سی بات ہے انبیاء نے حد درجے یعنی مخلوق پر رحم کرتے انہوں نے کہا اے اللہ ایمان کی توفیق دینا بھی تیرا کام ہے, انہیں ایمان کی توفیق دے کر اے اللہ ان کی بخش دے, رحم فرما. اگر اس سے کافر مراد ہوگا تو ایمان کی توفیق دے, اگر اس سے فاسق و فاجر مراد ہوں گے انہیں عمل کی توفیق دے کر, توبہ کی توفیق دے کر اے اللہ ان کی بخشش فرما, رحم فرما. یہ ادب کی دعاؤں میں ادب کی تعلیم دے گی. امن آسانی فإنہ غفور رحیم. قرآن کریم ایک جیسے کہ اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو کچھ تجھے اچھائیاں پہنچتی ہے, خوشحالی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. اور ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, جو کچھ پریشانی پہنچتی ہے تیرے نفس کی وجہ سے. کیوں؟ تیری اپنے نافرمانی, تیرے ظلم کی وجہ سے پریشانی آتی ہے. جو بھی اچھائیاں بھلائیاں آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہ کا انعام ہے, فضل سمجھنا چاہیے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ اب یہاں اس کے بعد حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اللہ کے حکم کی بنیاد پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس بیاب و گیا میدان میں آپ نے چھوڑا تھا اس کا ذکر ہے. اس آیت کریمہ کی تشریح سے پہلے واقعہ تو معلوم ہے, پھر اعادے کے لیے یعنی دوبارہ یعنی یاد دہانی کے لیے واقعہ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں تاکہ یہ آیت کریمہ کا جو اس گہرا تعلق ہے سمجھنا آسان ہو جائے. تو جناب آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے اسی رکوع کے آخر میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ ایک عمر ہو گئی, کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو تقریباً بتایا گیا کہ اور بھی عمر میں اختلاف ہے, لیکن مشہور معروف اکثر تفاسیر میں آتا ہے 99 برس تک کوئی آپ کو اولاد نہیں ہوئی, 99 برس تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. آخر میں دعا کی قبولیت کا وقت آیا, 99 برس میں حضرت اسماعیل السلام پیدا ہوئی حضرت حاجرہ کے وطن سے. حضرت حاجرہ کے وطن سے حضرت اسماعیل السلام پیدا ہوئے. جب آپ کی عمر شریف کیا تھی ابراہیم السلام کی؟ 99 برس. قرآن کریم کی آیت دلیل ہے کہ اللہ کا شکر یعنی آخر آیتوں میں آتا ہے, ادا کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تو یہ اولاد دی. اور تقریباً 112 سال کی برس کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اسماعیل السلام بڑے ہیں عمر میں, مرتبے میں بھی, اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام. تو اب اس کے بعد اندازہ لگائیے جو بیٹا اتنی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہو اس عمر میں اپنے باپ کو کتنا ہر دل عزیز ہوگا. تو اب یقیناً سب سے زیادہ پیارا ہوگا
اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے انبیاء میں امتیاز عطا فرمایا کو خلیل بنایا. خلیل کا مطلب ہے کہ انتہائی حد درجے یعنی اللہ کا چہیتا خلیل. خلیل سمجھنے کے لیے کہ عربی زبان میں کئی مرتبہ آپ کو بتایا گیا کہ یعنی 3 حرفی جو ایک ورڈ کئی الفاظ بنتے ہیں, بظاہر دیکھنے میں الگ الگ دکھائی دیتے ہیں معنی, لیکن سب میں ایک بنیادی معنی ہوتا ہے. وہ جو بلکہ جو ادب کے جو اسرار یعنی جو الفاظ کے جو اثرات جانتے ہیں وہی جانتے ہیں, ورنہ عام طور پر ہر عربی جاننے والا بھی ضروری نہیں کہ وہ آپ کو بتا دے. یعنی عربی میں نہیں پڑھا جاتا کہ یہ اسرار ہے, یہ سب سے زیادہ اس کا تعلق اگر ہو تو وہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ معنی ہے. تو اب یہاں خلل ہے, اگر اب خلل کے معنی تو آپ سنیں خلل مت ڈالو, عربی کا لفظ ہے خلیل, تو خلیل و خلل میں یعنی دونوں کا مادہ ایک ہے, تو دونوں میں آپس میں مطابقت کیا ہے, یعنی جس کو چاہتے ہیں اس کے اور اس کے درمیان میں کسی اور کی محبت خلل انداز نہ ہو, اسے خلیل کہتے ہیں. خلیل کون ہوتا ہے؟ بیچ میں کسی کی محبت نہیں آنا, جس کو چاہ رہے اسی کی محبت ہو, درمیان میں اس کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو, خلیل ہوتا ہے. تو اب جب دیکھا کہ یقیناً یعنی فطری بات ہے کہ انسان اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے, جب محبت کو دیکھا تو فرشتوں نے دیکھا, فرشتے ظاہر کو دیکھتے ہیں باطن کو نہیں دیکھتے. فرشتوں کا تعلق اس لیے بتایا گیا کہ اخلاص اور ریا فرشتہ نہیں لکھتے, فرشتے صرف ظاہر کو لکھتے ہیں. اس لیے جب وہ اعمال کے ڈھیر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لے جاؤ جہنم میں, کیوں ریاکاری کی بنیاد پہ. فرشتے حیران ہو جائیں گے, کیوں یہ میرے لیے نہیں کیے. جب فرشتوں کو پتہ چلے گا کہ فرشتے سمجھیں گے عمل ہے, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عمل نہیں جنت میں لے جانے والے نہیں, یہ سب جہنم میں لے جانے والے ہیں. تو اس لیے یعنی بتایا گیا کہ تو میں عرض کر رہا تھا, تو فرشتے یعنی کو جب دیکھا کہ ان کی محبت کو اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا, رب العالمین نے تو نے تو انہیں تو خلیل بنایا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں انہوں. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے, میرے خلیل کا امتحان لے لو. حکم دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کو یہ بتا دو کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو کہاں چھوڑنا ہے. ایسے مقامات پر جنگل میں بھی آ گیا میدان میں, تو اب پتہ چل جائے گا کہ واقعی میری محبت میں کریں گے نہیں کریں گے. اندازہ لگائیے اگر کسی سے کہا جائے کہ اپنی بیوی بچے کو یعنی تنہا نہیں پوری آبادی میں پیسے دے کے کر کے چھوڑ کے آ جاؤ, تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ تو جنگل میں چھوڑنا ہے. اندازہ لگائیے کہ جہاں ہر قسم کی سہولتیں فراہم ہیں آپ کو, ہر قسم کھانے پینے جو چاہے جا کے کھا سکتے لا سکتے, لیکن ایک آزمائش کے لیے کہا جائے کہ 1 سال کے لیے چھوڑ دے کسی یعنی آبادی, جنگل میں نہیں, صحرا میں نہیں, کسی آبادی میں, اور کسی مطلب یعنی اچھی طرح ہوٹل میں جا کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے, تو انسان آسانی سے تیار نہیں ہوگا. تب اندازہ لگائیے کہ ایسے مقام پہ چھوڑنا ہے جہاں یعنی انسان تو انسان نہیں, کوئی یعنی گھاس پھوس کا ہی پتہ نہیں ہے. یعنی بھوک لگی گئی تو اگر ترکاری کم از کم ترکاری کھا لیں گے, یا کہ کچھ بھاجی کھا لیں گے, یا کچھ یعنی مطلب کہ پتے کھا لیں گے, یہ معلوم نہیں. پانی بھی نہیں ہے, پانی ایسے مقام کو وادی غیر ذی زر کہا جاتا ہے. زرون کے معنی کھیتی بھی نہیں ہے, جب کھیتی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہوتا, عام طور پانی بھی نہیں ہے. ایسے مقام پر چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے کہ ان کا توکل دیکھیے, اللہ پر بھروسہ دیکھیے کہ جا کے بیوی کو نہیں بناتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا کیا بولتے نہیں, پہلے لے جا کے وہاں بول رہے, اور یہاں ہوتے تو پہلے تو دوسرے تو اس کو بنانے کے اندر ہی اللہ کے حکم کے یعنی مطلب ختم ہو جاتا وہ معاملہ. تو اللہ لیکن یہ جا کے نہیں کہتے کہ اللہ کا حکم ہے, یہ معلوم ہے کہ اللہ کا حکم ہے مان لیتے, لیکن پھر بھی یعنی مطلب اللہ کے حکم پر پورے حد درجے, تاکہ معمولی بھی ان کے یعنی رکاوٹ نہ ہو اللہ کے حکم کی تعمیل میں. اس لیے جا کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کے لیے پوچھا بھی نہیں, تو سیدھا یعنی سفر کو جیسے جاتے ہیں لے کے چلے. جانے کے بعد ایسے مقام پر کہ ابھی یعنی خانہ کعبہ نہیں تھا. خانہ کعبہ کیوں نہیں تھا؟ خانہ کعبہ اس میں شک نہیں, آدم علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے بنا رکھی, لیکن طوفان نوح میں اس کو اٹھا لیا گیا. اس کے یعنی احترام کے طور پر اس کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اٹھا لیا یعنی خانہ کعبہ اس زمین پر, لیکن اس زمین کے نشانات اللہ کے انبیاء جانتے تھے, لیکن وہ خانہ کعبہ بالکل زمین پہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام کی نشاندہی فرمائی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے, تو اس مقام پر بنایا جس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام بنا چکے تھے. مقام تو وہی ہے یعنی جو تو اس لیے اس کے بعد یعنی اس مقام پر چھوڑنے کا جب حکم ہوتا ہے, تو چھوڑ کے جب واپس ہو رہے تھے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آخر آپ ہمیں اس بیاب و گیاہ میدان میں یا پانی ہے, نہ چارہ ہے, نہ پانی گھاس ہے, نہ پوس ہے, اور نہ کوئی آدمی کا نام و نشانی, کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں, کوئی جواب نہیں دیتے. دوسری مرتبہ تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ والے ہیں, یہ تو یہ ظلم نہیں کرتے, یقین اللہ کا حکم ہوگا. تو اس نیک بیوی نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے اپنے طرف سے پوچھا, تو فرمایا اللہ ہی نے حکم دیا ہے.
جب اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گا۔ حضرت ابراہیم السلام تو نبی ہے، ابراہیم السلام کی صحبت میں رہنے والے ان کے یعنی توکل کا معیار دیکھیے کہ یعنی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، نہیں، اللہ حکم ہے تو اللہ خود انتظام کرے گا، یہ اتنا بھروسہ ہے، یہ نہیں سوال کیا، ٹھیک ہے کس بھروسے پہ چھوڑے جا رہے ہیں، اللہ نے تو حکم دیا ہوگا، لیکن ہمارا کھانے پینے کا انتظام کیسا ہوگا، کون کیسا کیا کرے گا؟ تو جب آپ نے صاف فرما دیا حضرت حاجرہ نے، جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ یعنی جو اللہ کے یعنی احکام پر پورا یقین توکل کرتے ہیں تو اس لیے بتایا گیا ایسا توکل یعنی اگر تمہیں ہوگا تو ہوگا کہ ہر ایسا توکل نہیں ہے، اس لیے کسب کا حکم دیا گیا۔ بعض اولیاء اللہ کیونکہ اس درجے پر ہے اس لیے وہ توکل جائز ہے، اب تم خود اپنے اندر جھانک کر دیکھ لو کہ تمہاری مطلب ہے کہ عمل کی کیفیت کیا ہے، اس لیے ویسا توکل یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے توکل کا مطلب ہے کہ یعنی ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ جانا نہیں، اس لیے بتایا گیا۔ ورنہ اپنی بعض اولیاء اللہ جو انہوں نے کیا انہوں نے شریعت کی نافرمانی کی، تو وہ اس مقام پر ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے پرندوں کا جیسا بھروسہ کہ جو یعنی مطلب یعنی اگر تمہیں ہو جائے تو تم صبح یعنی بھوکے جائیں گے تو شام میں پیٹ بھر کر آئیں گے۔ کیوں؟ پرندے جب نکلتے ہیں تو پرندے یعنی مطلب ہے کہ کل کا کھانا نہیں رہتا، لیکن جب صبح جاتے ہیں تو بھوکے جاتے ہیں تو شام میں پیٹ بھر کر جاتے ہیں، تو وہ ایسا یقین ہے انہیں، تو اس یقین کے درجے میں یعنی انبیاء کرام یعنی اولیاء کا یقین ہوتا ہے۔ تو اب ایسے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے فرزند کو چھوڑ رہے ہیں اور شرک خارگی کی عمر میں، تو حضرت جب انہوں نے اعتراف کر لیا فرشتوں نے، یقیناً قلت کا تاج کس کا سر زیب دیتا ہے؟ قلت یعنی خلیل ہونے کا، خلیل واقعی آپ اللہ کے آپ خلیل ہیں واقعی۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے پھر امتحان لیا گیا، امتحانوں میں امتحان، ایک تو یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی آپ کی جان کا امتحان کی بات ہے، پہلے تو جان کا امتحان لیا گیا، آگ میں ڈالا گیا، اولاد کا امتحان، اس کے بعد کس کا امتحان لیا گیا کہ یعنی ان کی قربانی کا، خود وہ بھی اولاد، اس کا مال کی بھی ایک قربانی ہے۔ اس طرح انسان کو جو محبوب ہوتی ہے، جان محبوب ہوتی ہے، وہ اولاد محبوب ہوتی ہے، اور مال محبوب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم السلام نے تینوں کو قربان کر کے بتایا کہ دیکھو نہ جان اللہ کی محبت میں آڑے آ سکتی ہے، نہ مال آڑے آ سکتا ہے، نہ دولت آڑے آ سکتی، یہ ہے یعنی آپ کی محبت۔ تو جناب اس کے بعد اب یہاں چھوڑ کر چلنے کے بعد اس کے بعد آپ اس مقام پر جب آپ دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئے، یہ دعا فرمائی، اے اللہ من والا بنا۔ اس کا یہ آنے والی جو دعا میں اور مزید یعنی اور جو آپ نے دعا مانگا اس کا ذکر آ رہا ہے، اے ہمارے رب انی اسکنتو، میں نے ٹھہرایا ہوں، من ذریتی، میری اولاد کو۔ تو یہاں عربی زبان میں من یعنی عام طور پہ ہر جگہ نہیں، بعض جگہ بعض کے معنی کے لیے آتا ہے، یعنی من کے معنی بعض، جیسے امین الناس من یقول، بعض وہ ہے جو کہتے ہیں ایمان لائے ہر حالانکہ وہ مومن نہیں، جیسے منافق، سب منافق تو نہ ہوتے نعوذ باللہ۔ تو یہاں من کے معنی بعض، من ذریتی کے معنی بعض، کیوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد تو نہیں ہے نا، اور بھی یعنی آپ کی اولاد ہے، اس لیے من فرمایا، من ذریتی۔ یہ بھی اشارہ ہے، ابھی تو ایک ہی ہے، ذریت کیسی ہوئی؟ یہ اشارہ ہے کہ آباد ہوں گی، ان کی شادی ہوں گی یا بچے ہوں گے یا شہر آباد ہوگا، اس لیے من ذریتی فرمایا۔ میری ذریت کو یعنی میں نے ٹھہرایا کا مطلب ایک اسماعیل کو نہیں ٹھہرایا بلکہ شہر کو ٹھہرا دیا میں نے۔ من ذریتی بوادن، کیسی وادی میں؟ وادی جس کو انگلش میں آپ ویلی کہتے ہیں، تو وادی کہتے ہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو وادی کہا جاتا ہے۔ تو عموماً وہاں کوئی یعنی سہولت نہیں ہوتی ہے کیونکہ مکہ پہاڑوں کے درمیان، اب کیونکہ سہولت کے لیے یعنی آبادی جب بڑھ گئی تو پہاڑ کو یعنی ختم کر دیے گئے، زمین دوست کر دیے گئے، ورنہ خود حال تک بھی یعنی پہاڑوں کے درمیان میں تھا، ابھی بھی بہت سے پہاڑ اس کے باوجود موجود ہے۔ تو میں اس یعنی وادی میں چھوڑ رہا ہوں، غیر ذی زرعین، جو بغیر یعنی جہاں کھیتی نہیں ہوتی ہے، جہاں زراعت نہیں ہوتی، تو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور کہاں؟ تیرے محترم گھر کے پاس۔ ابھی گھر نہیں تھا، یہ معلوم یہ بھی ہو گیا کہ محترم گھر بننے والا ہے، وہ ابھی گھر نہیں ہے، کیوں کہ زمین پوری بالکل ابھی ذی زرع نے پوری زمین چٹل ہے، تو لیکن آگے چل کے گھر بننے والا ہے، آپ کو نور نبوت سے دیکھ رہے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تیرے محترم گھر کے پاس۔ ابھی گھر کہاں تھا؟ گھر جب بنا، جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، قرآن کریم کی واضح دونوں مل کے بنائی، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا۔ اور کوئی ایسی یعنی روایت نہیں ہوئی جس کو کہتے ضعیف ہے، قرآن کی آیت میں صاف طور پر کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے تعمیر کرنے کا ذکر پہلے پارے میں آ چکا ہے، تو چنانچہ اس لیے بتایا گیا کہ گھر کا تو وجود ہی نہیں تھا، تو گھر فرمانا کیا بات؟ یہ گھر ہو کر رہے گا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا، اس لیے یعنی محترم فرمایا۔ اب اور جو دعا یہ آپ کا آبائی مقام نہیں تھا، یہ کوئی آپ کا رہائشی مقام نہیں تھا، یہ یعنی اے اللہ جہاں تیرے انوار برستے ہیں، یعنی تیرے گھر کی نسبت بھی کیا ہے؟ انوار کے اعتبار سے تجلیت برستے ہیں، اے اللہ اس کو آباد فرما، اس کو امن والا فرما۔ دعا بھی کی تو کس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تعلق رکھنے والی دعا فرمائی کہ تاکہ یہاں عبادت کرنے والے پیدا ہو۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں اور ایک اہم بات نقطہ یہ فرمایا کہ یہ وادی میں پانی بھی نہیں تھا، اور پانی ایک اہم چیز ہے جس کا ذکر کیا جاتا کہ پانی ایسی وادی ہے جہاں پانی نہیں ہے، پانی کا ذکر نہیں اس لیے نہیں کیا کہ عنقریب پانی ہو جائے گا، یہ بھی جانتے تھے۔ اب چند دن میں، ایک مہینہ بھی نہیں گزرے گا، چند دن میں، ایک آدھ ہفتے میں پانی بھی آ جائیں گا یہاں پر، اس لیے پانی کا ذکر نہیں فرمایا، ورنہ پانی ایسی تھی پہلے
پہلے ذکر ہے اس کے کہ انسان پہلے کیا ہے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے پانی بھی زندگی گزار سکتا ہے. پانی آخر میں ہوتے ہوتے یہ کہ مطلب ہے کہ جب کھانا نہیں ملے گا تو مرتا, لیکن پانی سے بھی رہ سکتے, پانی سے بھی چند دن رہ سکتے. پھر اگر پانی اگر خاص متبری کو اور رہ سکتے ہیں. آب زمزم پہ تو کوئی انسان 40-50 دن نہیں گزارتا, ایسے بھی لوگ گزرے کہ جو حرم کے اندر 40 دن یعنی زمزم پی کے بھی زندگی گزارے, ایسے بھی ہیں. تو اس لیے اب وہاں پانی کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ نور نبوت سے آپ نے پتہ چلا لیا کہ پانی ہونے والا ہے, اب نہیں ہے تو کیا, اب انقریب ہونے والا ہے, لیکن زراعت نہیں ہونے والی ہے. اب دیکھیے اللہ کے نبی یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ آگے چل کے پھلوں کی دعا کرے, اللہ پھلیں ان کو عطا فرما. یہ نہیں کہ اللہ اس زمین کو زراعت والی نہیں, زراعت کے لائق بنا دے, دعا نہیں. کیوں؟ اس زراعت میں مشغول ہو کے کھانے کا آبا کی طرف توجہ نہیں کریں گے, اس لیے اللہ ان کو آرام سے پھل پیدا کرنے والا نہیں, جو پھل پیدا کر کے لوگ ان کو عطا کرے, یعنی لینے والے بنا, ان کو پھل حاصل کرنے والے بنا. یہ پھلوں کی کاشت کرتے ہوئے, یہ زراعت کرتے ہوئے تیرے گھر سے یعنی اعراض کرنے والے مت بنا ان لوگوں کو. اس لیے یہ دعا نہیں فرمائی کہ اللہ کاشت کے قابل بنا دے, تاکہ کاشت کے اندر مشغول ہو کے تیرے بیت اللہ تیرے گھر سے تیری عبادت سے ان کی طرف سے یعنی مطلب ہے کہ کہیں بے توجہ کا شکار نہ ہو جائے. اس لیے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کس لیے یعنی میں یہاں ساکن یعنی ان کو چھوڑا ہوں تاکہ لیقیم الصلاۃ, تاکہ نماز قائم کرے. یہاں چھوڑا دو کو جمع کا صیغہ, کیوں؟ ان کی اولاد ہوگی, یہاں شہر آباد ہوگا, یہ نماز کو قائم کریں گے. لیقیم الصلاۃ, تاکہ یہ نماز کو قائم کرے. دعا کا اثر یہ ہوا آج بھی عرب جس درجہ نماز پڑھتے ہیں, دنیا کی کوئی قوم اتنی پابندی سے نماز نہیں پڑھتی. صحرا میں ہو, جنگل میں ہو, آفس میں, جہاں بھی ہو, نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نماز کی اتنی اہمیت ہے, یہ دعائے ابراہیمی کا اثر ہے کہ نماز کی حفاظت. لیقیم الصلاۃ تو بتا کہ تاکہ, اس لیے مقصد کیا ہے تاکہ لیقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرے. قائم کا مطلب ایک آدھ مرتبہ پڑھے نہیں, قائم کا مطلب پابندی سے پڑھے. نماز پڑھے نہیں فرمایا, نماز پڑھے بولے تو کبھی پڑھنے نہ کافی ہے, بلکہ نماز کو قائم کرے, پابندی سے پڑھے. اور فجعل افئدۃ من الناس, نماز پڑھیں گے بھوکے رہیں گے, نماز پڑھیں گے کھانا نہیں ہوگا, تو اگر بغیر نماز برداشت کرتے نا نماز پڑھیں گے, لیکن توجہ کیسے ہوں گی؟ اس لیے اے اللہ ان کے رزق کا بھی انتظام فرما دے تاکہ یہ سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکے, سکون کے ساتھ عبادت کر سکے. اس لیے معیشت بھی ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ لیقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تهوی. جب یہ بنجر زمین ہے, اس زمانے میں اکثر انسان کے کھانے پینے کا اعتبار کسی کو کاشت پہ ہوتا ہے. کاشت کا ضروری نہیں ہے کھانا ہی ہو, بلکہ جیسے مصر ہے, مصر میں مثال کے طور پر نہیں پیداوار آپ کو زراعت وغیرہ نہیں ہوتی, لیکن کیا ہوتی ہے سب سے زیادہ روئی ہوتی. روئی کیا ہے؟ وہ بھی غذا ہے. کیوں؟ روئی کو بیچتے ہیں ایسے ملکوں میں جہاں غذا ہوتی ہے, اس سے غذا خریدتے ہیں. اکثر دار و مدار انسان کا اس زمانے میں جب یعنی دنیا کی مختلف ترقی نہیں ہوئی تھی, اکثر زمین پر ہوا کرتا تھا. یعنی وہ غذا نکلے, پھل نکلے, کپاس نکلے یا کوئی چیز نکلے. تو اب یہاں اس کے بعد وہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ فجعل افئدۃ, لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل تہوی مانے چاہنے والے بنا دے, ان کو چاہنے لگے. آج بھی ہر مومن کے دل میں کیا تمنا ہے؟ کہاں جائے؟ خانے کعبہ جائے. تو سب کے دل کھچے کھچے چلے جاتے ہیں. فجعل افئدۃ من الناس, لوگ ان کی طرف کھنچ کر چلے آئے, ان کی طرف مائل ہونے والا بنائے. تو چنانچہ یہ ایسا کر دے. تو اب یہاں یہ بھی اہم نقطہ یہ ہے, افئدۃ الناس یہ بھی کہا جا سکتا تھا لوگوں کے دلوں کو مائل فرما. من یعنی بعض کیوں فرمایا؟ من مانے بعض, ابھی سن چکے آپ, بعض لوگوں کے دل. کیوں؟ اگر یہ دعا کر دیتے لوگوں کے دلوں کو مائل فرما, دنیا ٹوٹ کے ابھی پبلک پر یعنی پورا یعنی کنٹرول کرنا بہت مشکل سے کنٹرول کیا جاتا ہے. پوری دنیا ٹوٹ پڑتی ہے, پھر یعنی انتظام نہیں ہوتا, پھر جو عبادت جو کر رہے ہیں یہ بھی بات نہیں کر سکتے. اس لیے من فرما دیا تاکہ ساری کی ساری دنیا, یہاں تک کہ یہودی نصرانی یہ کہہ کر یہ بھی ہمارے نبی ہے, کیونکہ وہ بھی نبی مانتے نا, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم السلام نعوذ باللہ, ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم السلام کے مذہب پہ ہونے کے بجائے یہ یہودی تھے. کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں ابراہیم السلام یہودی تھے. ارے موسیٰ علیہ السلام کے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد تو یہودیت کی ابتدا شروع ہوئی. یہود کے نام کی کوئی چیزیں نہیں تھی. ابراہیم السلام یہودی تھے, عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم السلام نصرانی تھے. تب دیکھیے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیا, اس لیے کچھ فرمایا. کیوں؟ اگر کچھ نہیں فرماتے تو یہودی بھی حج کرتے اور نصرانی بھی کرتے, اور یہ اگر یہ چلے جاتے تو آج سکون جس طرح دنیا میں ان کی وجہ سے ختم ہو گیا, یہ بھی ختم ہو جاتا. اللہ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. باوجود یہ کہ ان کو مانتے ہیں, لیکن ان کے خانے بیت اللہ کی توفیق نہیں ان کو. کس بات کی توفیق؟ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ان کو اللہ نے دور کر دیا, اور ان کے پاس دینی شاعر میں سے نہیں رہا. دینی شاعر کا مطلب دینی نشانیوں سے نہیں ہے, باوجود ہے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ضرور ہے. تو اب اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے یعنی دلوں کو ان کی طرف مائل فرما. تو اب یہاں تو سب سے پہلے یعنی آبادی کس سے ہوئی, کیسے ہوئی؟ تو اب پانی کیسے شروع ہوا, جو آپ کے یعنی سب جانتے ہیں. کیسے تھے جب یعنی ان کو چھوڑ کر چلے گئے, کچھ مشکلات جو پانی کا ساتھ کر لے کے چلی تھی وہ پانی ختم ہو گیا, کچھ کھجور تھے وہ بھی ختم ہو گئے. آخر میں صفا مروہ کے درمیان آپ دوڑنے لگی.
کیوں؟ پانی کی تلاش میں. صفا پہاڑ ہے، مروہ پہاڑ ہے، صفا سے مروہ جاتی ہے، مروہ سے صفا آتی ہے. لیکن ہوا کیا کہ 7 مرتبہ چکر مارتی ہے تو آخری چکر میں ایک آواز آتی ہے. روایت میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، تو بعض روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پر مارتے ہیں، پانی شروع ہوا. بعض روایت میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام روتے روتے جب اپنے پاؤں کو گھسنے لگتے ہیں تو فوارے چھٹے ہوئے پانی کے شروع ہو گئے، تو آپ نے زمزم فرمایا. زمزم عبرانی زبان وغیرہ میں زمزم رک جا. تو ایک روایت میں آتا ہے اس حضرت اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم کرے، اگر نہیں کہتی تو وہ بڑا نہر بن جاتی ہے، چلے آتا پانی، لیکن آپ کے فرمانے پہ وہیں رک گیا وہ پانی، وہ وہیں رک گیا. تو زمزم آپ نے فرمایا یہی زمزم ہے. تو اب اس کے بعد یعنی یہ آبادی کیسے ہوئی کہ یعنی عام طور پر یعنی عربوں کا طریقہ تھا جہاں پانی ہوتا وہاں بود و باش اختیار کرتے، کیونکہ پانی نہیں ملتا تھا. پانی ہی سب سے زیادہ اہم زندگی کا جز ہے اس لیے، اور عام طور پر پرندے وہاں آتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے. تو ایک قبیلہ جرہم نامی یمن کا رہنے والا اس مقام سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ پہاڑ کی طرف پرندے کا جھنڈ ہے، یقین کر لیا کہ یہاں پانی ہے، تو سیدھا یہاں چلے آئے. یہاں آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم یہاں رہائش کا اختیار کریں. ٹھیک ہے رہائش کی تو اجازت ہے، لیکن یعنی پانی کے تو حقدار تم نہیں ہوں گے، ہم ہوں گے. پانی پینے کی اجازت ہے لیکن یہ چشمے کے یعنی مالک ہم ہیں. تو ٹھیک ہے یہ معاہدہ یہ ہوا کہ تم پانی دو ہم دودھ دیں گے. ان کے ساتھ کچھ جانور وغیرہ بھی تھے. تو اس طرح وہ قبیلہ آباد ہوا. کس وجہ سے؟ زمزم کی وجہ سے. اور انہی کی قبیلے کی لڑکی سے شادی ہوئی، کس کی؟ حضرت اسماعیل قبیلہ جرہم سے. اس طرح مکہ کیسے آباد ہوا؟ مکہ آباد ہوا یعنی اسی زمزم کی وجہ سے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو پھل عطا فرما. دنیا کے پھل جو ایک دوسرے مقامات پر گرما کے پھل سرما میں نہیں ہوتے، سرما کے پھل یعنی خزاں میں نہیں ہوتے، وہاں ہر قسم کے پھل ملیں گے. گرما کے پھل میں ملیں گے، سرما کے پھل میں ملیں گے. اتنے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کی دعا کے لوگ کھچے کھچے تجارت کرتے ہوئے ہر زمانے میں پھلوں کو لے کر آتے ہیں. کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد کھا کے یعنی مطلب ہے کہ سو جانا نہیں ہے، کھا کے یعنی مطلب ہے غافل ہو جانا نہیں ہے، تاکہ شکر کرے. تو مومن کی زندگی نماز سے شروع ہوتی ہے، کھانے پینے سے لے کر کس پہ ختم ہوتی ہے؟ کھانے پینے پہ ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ شکر پہ ختم ہوتی ہے. اس لیے اس آیت میں جو بتایا گیا نماز، دعا کی ابتدا نماز سے، اختتام کس پر؟ شکر پر. ارشاد ہوتا ہے اے ہمارے رب انک تعلم ما نخفی وما نعلن، تو بہتر جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی بندگی کا احتیاط بتانے کے لیے دعا ضروری ہے. آپ بولیں گے اللہ جانتا ہے دعا کیوں کرے؟ ابراہیم علیہ السلام جیسے اتنی عظیم یعنی خلیل جب دعا کر رہے ہیں تو ہم گنہگاروں کو تو اور زیادہ اللہ کے بارے میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے فرما رہے آپ ادب سے فرما رہے اے اللہ یہ دعا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنی احتیاط معلوم کہ تیرے محتاج ہے. یہ ورنہ تو ہماری ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو جانتا ہے. اس میں اشارہ ہے اسماعیل علیہ السلام تو ہو چکے، حضرت سارا سے کوئی اولاد نہیں، گرچہ کہ ہم چھپا رہے ہیں تو اس کو بھی جانتا ہے. لیکن کئی باتوں کی طرف اشارہ یہی نہیں ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ بھی اشارہ ہے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ میں ایسے مقام پر چھوڑے جا رہا ہوں، بیاب ہو گیا میدان میں، یعنی یقیناً ہم تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن دل میں جو اب ایک طبعی طور پر تھوڑا سا ہلکا سا وہ آ جاتا ہے کہ میرے کیسا ہوں گا، تو باطن کو جانتا ہے. ان کا انتظام فرما، یہ بھی فرما دیا ربنا کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، تیرا حکم ہے ہم نے چھوڑ دیا، اب تو ہی انتظام فرما. تو یا اللہ تو ہمارے باطن کو جانتا ہے، تو ظاہر کو جانتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے زمین میں آسمان میں جو اللہ سے پوشیدہ نہیں. اگر ایک مسلمان کا یقین یعنی اس آیت کریمہ پہ ہو جائے تو کبھی گناہ نہ ہو. کیوں؟ اللہ باطن کو جانتا ہے، اللہ ظاہر کو جانتا ہے، اللہ ہماری جلوت کو جانتا ہے، اللہ ہماری خلوت کو جانتا ہے. اللہ ہر چیز کو جب جانتا ہے تو انسان بے شمار گناہوں سے بچ سکتا ہے. کہ آخر دعا کرتا ہے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان آیات کریمہ کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواز سے تنہ کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادتوں کو خوشی و اخلاص عطا فرما. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمارے قلوب پیدا فرما. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جذبہ اور استقلال ہمارے نفوس پیدا فرما، اور ہمیں کل حلال ستر مخال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.